خیر کا ہر لفظ مرد مومن کی میراث ہے۔ جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑ جائے گا۔ خداوند تعالیٰ ان 6 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزار پہنچائے، وہ دل جو برے منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے برپا کرتا ہے۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کوئی انسان شرارت سے پائیدار نہیں رہ سکتا، لیکن صادقوں کی بنیاد کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، اسے بڑے گنج سے جو رنج کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ بیٹے کی تادیب سے دستبردار نہ ہو، چھڑی مارنے سے وہ مر نہ جائے گا، لیکن تو جہنم سے اس کی جان بچا لے گا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ وہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت ان کی ہے۔ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ جو کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے میدان میں سوتے رہنا مرنے والے کے لیے بہت ہے۔ سفر 2 قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا، دونوں کے واسطے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ ہمراہ رکھنا چاہیے، اور سفر آخرت میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں: سخن دل پذیر اور دل سخن پذیر۔ جو چیز باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور پاخانے میں نکل جاتی ہے۔ بلکہ جو آدمی سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کر دیتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدی، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفی نکلتی ہے۔ یہ سب باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ نہیں حاصل ہوتی دولت ساتھ آرزو کے، نہیں حاصل ہوتی جوانی ساتھ خضب کے، نہیں حاصل ہوتی صحت ساتھ دواؤں کے۔ جس گھر میں سفید مور ہوں وہاں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اور اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی بری بات جاری کر جائے، مثلاً کوئی کھوٹا سکہ بنانا، برا کھیل جاری کرنا
بری کتاب کی اشاعت کرنا، مقدمات کا جلد تصحیح کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے سبب سے کہیں اپنے دعوے سے مجبوراً دستبردار نہ ہو جائے۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے، کیونکہ وہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، عوام سے ملنا عافیت ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھے، وہ ہتھیار جس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے۔